بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا فرمایا سن لو، ان بے شک اولیاء اللہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عزیز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئیے ولی ہوتا کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، اور اس کا ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے۔ حضرت داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے سامنے ہیرا اور پتھر جو ہے ایک ہو۔ فرماتے ہیں اگر پتھر پر نگاہ ڈالے تو اس کو ہیرا بنا دے، اگر ہیرے پر نگاہ ڈالے تو اس کو پتھر بنا دے۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک ولی وہ ہے، فرماتے ہیں جو کسی گناہ گار کے دل پر نگاہ ڈالے تو اس کے دل سے خدا کا ذکر جاری ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح میں آپ کو صوفی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آئیے کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی جو ہے یہ تصوف سے بنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تصوف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تصوف کی تا سے مراد صوفی جو ہے پہلے توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں تصوف کی سواد سے مراد صوفی جو ہے اپنے دل کی صفائی کرتا ہے۔ جب اپنے دل کی صفائی کر لیتا ہے، فرماتے ہیں اس کے بعد تصوف کی بہو سے مراد اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ اس کو ولایت عطا کرتا ہے، ولایت عطا کرنے کے بعد فرمایا تصوف کی فا سے مراد پھر صوفی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اسی سامعین کرام، لہٰذا ان ولیوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ولیوں کے بارے میں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ فرمایا ولی میں یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ مومن ہوتا ہے۔ فرمایا وکانوا یتقون، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو اسی سامعین کرام فرمایا کہ لہم البشری فی الحیات الدنیا، فرمایا ان ولیوں کے لیے لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور ان کی آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے، اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ تمہاری باتیں نہیں ہیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں، فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے جو برحق ہے، یہ کبھی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، سامنے دوزخیوں کی صف کھڑی ہوگی۔ فرمایا کہ ان دوزخیوں صف میں سے ایک شخص جنتی کی پہچان کرے گا، اس کا نام لے کر کہے گا اے فلاں شخص، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ وہ دوست کی کہے گا جنتی سے، میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا۔ اور دوسرا جہنمی شخص پھر جنتی شخص سے کہے گا اے فلاں شخص، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں تجھے وضو کرایا تھا۔ پھر اس کے بعد جنتی شخص جو ہے اس جہنمی کی جب شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کا حقدار بنا دے گا۔